السلام علیکم. تمام تعریفیں رب عز و جلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے. حق ٹائم میں خوش آمدید. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کا یہ ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا, اسپیشلی کراچی سے جن کا تعلق ہے اور پھر جو تحریک انصاف کے فالوور ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کا ویکینڈ یہ کافی بزی رہا ہوگا. کیا کچھ ہوا تحریک انصاف کے ساتھ, کراچی نے کیسا ویلکم کیا, ان کا کتنا ساتھ دیا, اور سندھ گورنمنٹ کا رویہ اوور آل کیسا رہا, اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین, محمود خان اچکزئی کا ایک بیان آیا جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پاکستان کے کچھ ٹکڑے ہونے کے امکانات ہیں. وہ بیان کیا ہے اس پر بات کریں گے. اور کیا پاکستان کی ریاست کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے یا نہیں, اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کا بیان اور دیگر کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہوں گی آج کے اس ولاگ کا حصوں. سے پہلے آپ سے ریکویسٹ, اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک, شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں. ناظرین, کراچی کے لیے یہ کافی بزی ویکینڈ تھا کیونکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کراچی کے دورے پر تھے. انہوں نے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا. اس کے بعد باغ جناح میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا. اگر بات کریں اس مکمل دورے کی ان کی, تو یہ ملا جلا رجحان تھا. کافی جگہوں پر سپورٹ بھی کیا سندھ گورنمنٹ نے, لیکن کافی جگہوں پر ٹف ٹائم بھی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے دیا گیا. اور اگر بات کریں اس جلسے کے حوالے سے جو باغ جناح میں کیا گیا, اس حوالے سے جو رپورٹ اب تک ہم تک پہنچی ہے, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20,000 سے زائد 25 یا 30,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ افراد وہاں موجود تھے. اور اگر بات کریں تحریک انصاف کی جانب سے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد جلسے میں تھی. گو کہ یہ کہا جائے کہ کامیاب جلسہ تحریک انصاف نے کیا خان صاحب کے بعد, کیونکہ خان صاحب جب سے جیل میں ہیں, کراچی میں کوئی تحریک انصاف کی اتنی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. گو کہ شیر افضل مروت صاحب بھی کراچی انہوں نے وزٹ کیا تھا اپنے ایک مخصوص ٹائم کے دوران جب وہ پیک پر تھے, لیکن اتنی گہما گہمی کراچی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی. تو تحریک انصاف کے لیے تو یہ ایک اچھا جسٹر تھا کہ جہاں جہاں سہیل آفریدی صاحب گئے, ایک شاندار قسم کا ویلکم ان کا کیا گیا اور بہت اچھے طریقے سے عوام نے انہیں سپورٹ کیا. لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ خاطر خواہ اس طریقے سے مدد نہیں کر پائی یا سپورٹ نہیں کر پائی یا مہمان نوازی نہیں کر پائی جس طرح اسٹارٹ میں ہمیں یہ کچھ بیانات سامنے آ رہے تھے کہ انہیں مکمل سرکاری پروٹوکول دیا جائے گا, تو اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آیا. تو سہیل آفریدی صاحب کے کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سندھ ہائی کورٹ میں تقریب سے خطاب کے دوران سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. میرا لیڈر جیل میں ہے اور وہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. چیف جسٹس بھی ملاقات کو تیار نہیں اور نہ لیٹر کا جواب دیا جاتا ہے. سہیل آفریدی نے کہا کہ احتجاجی سیاست میں ہم تب جاتے ہیں جب کوئی راستہ نہیں بچتا, جبکہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. وزیر اعلیٰ بنا تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جسٹس کو خط بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز حکم دیتے ہیں کہ میں عمران خان سے مل سکتا ہوں. 3 ججز نے یہ حکم دیا, لیکن اس حکم کو ردی کی ٹوکری میں ایک جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ پھینک دیتا ہے. یہ میری بےزتی نہیں بلکہ عدلیہ اور وکلا کے پیشے کی بے توقیری ہے. دیکھیں, ان کی بات تو کافی درست ہے. انہوں نے جب وزیر اعلیٰ بنے سہیل آفریدی صاحب, تو انہوں نے سب سے پہلے ایک جمہوری طریقے سے کوشش کی کہ خان صاحب سے ملاقات کی جا سکے. انہوں نے چیف منسٹر پنجاب سے بھی ریکویسٹ کی اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب سے کال پر بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دینی چاہیے. پھر عدلیہ کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا, وہاں سے انہیں لیٹر دیا گیا کہ آپ چاہیں آپ ملاقات کر سکتے ہیں, لیکن انہیں ملاقات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتا تھا, وہ تھا عوامی عدالت کا آپشن. وہ پھر عوام میں گئے, انہوں نے کے پی کے میں جلسے کیے, پھر پنجاب میں جلسے کیے, اب کراچی اور سندھ کے دورے میں تھے. لیکن جو سلوک سندھ نے اور پنجاب نے ان کے ساتھ کیا, یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ صوبوں کی جنگ کا تاثر کہیں پیدا نہ ہو. کچھ خیبر پختونخوا کے عوام یہ نہ سمجھے کہ باقی جو صوبے ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے ویلکم نہیں کرتے, اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرتے جس طریقے سے کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں سراج الحق صاحب کا ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا لکھنا تھا کہ سیاسی پارٹیاں ایک طرف خود کو جمہوریت کے علمبردار قرار دیتی ہیں, مگر عملی طور پر نہ پارٹی کے اندر جمہوریت نظر آتی ہے اور نہ ہی جمہوری رویہ دیکھا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ لاہور اور کراچی میں روا رکھا جانے والا طرز عمل غیر جمہوری ہے. ایسے اقدامات صوبوں کے درمیان نفرت اور تعصب کو بڑھاتے ہیں جو انتہائی تشویشناک ہے. آئین اور قانون پر شہری کو پرامن احتجاج, جلسے اور جلوس کی آزادی دیتا ہے. اب یہاں پر انہوں نے یہی پوائنٹ دہرایا کہ اگر آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ دوسروں صوبوں میں اس طرح کا ناروا سلوک رکھیں گے تو یہ آپس میں نفرتیں اس سے مزید پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے.
اچھا، آج الصبح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مزار قائد پر حاضری بھی تھی. اس موقع پر انہوں نے اپنے تاثرات جو نوٹ کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا لکھنا تھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری میرے لیے ایک عظیم اعزاز ہے. میری خواہش ہے کہ پوری قوم قائد اعظم کی تقریر کو غور سے سنے اور پاکستان کے تمام ادارے ان کے دیے گئے اصولوں اور ہدایات کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں. تو یہ تو پوائنٹ تھا تحریک انصاف کا، سہیل آفریدی صاحب کا. اس حوالے سے اب میں ایک پوائنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس گراؤنڈ بھرنے کے لیے بندے نہیں تھے تو ہم سے کہہ دیتے، ہم دے دیتے. انہوں نے کہا کہ اپنے صوبے میں کام کرنے کے بجائے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی دیگر صوبوں میں پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ روز سہیل آفریدی کراچی میں انہوں نے جلسہ کیا اور کراچی کا جلسہ اس وقت جو ہے وہ بازگشت اس کی سنائی دے رہی ہے کہ جلسہ کتنا کامیاب تھا کتنا نہیں. اب سندھ گورنمنٹ تو ظاہر اس پہ یہی رد عمل دے گی کہ جلسہ فلوپ رہا، لیکن اوورال بات کی جائے تو جلسہ کافی حد تک کامیاب ہمیں دکھائی دیا. اب ناظرین میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عطا تارڑ صاحب کا. ان کا دراصل یہ کہنا تھا کہ جو ریاست ہے پاکستانی ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا. قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی کی سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. ملک میں امن کے لیے علماء کرام کا اہم کردار ہے. دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور ملک نہیں ہوتا. پیغام امن کمیٹی اس نظریے کو آگے لے کر چلے گی. یہ دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا. ہم امن کا فروغ چاہتے ہیں. علماء کرام نے ہر دور میں ملک کی خدمت کی ہے. قومی پیغام امن کمیٹیاں بااختیار ہیں. قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد امن کے پیغام کو پھیلانا ہے. عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ اسلام امن کا مذہب ہے. یہ پیغام گھر گھر پہنچایا جائے گا. اچھا، اب اس پر ناظرین اگر بات کریں تو دیکھیں جو کچھ انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، بالکل امن کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام ظلم کا درس نہیں دیتا. جو کچھ اور جتنا ظلم اس گورنمنٹ نے کیا عوام پر، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہو یا تحریک انصاف ہو، وہ سب کے سامنے آیا ہے. تو کیا اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ کوئی احتجاج کرنے نکلتا ہے اپنے حقوق کی خاطر یا انسانوں کے حقوق کی خاطر یا مسلمانوں کے حقوق کی خاطر، اس احتجاج کو دبایا جاتا ہے، اسے دبانے کی کوششیں کی جاتی ہیں؟ کیا اسلام اس کا درس دیتا ہے؟ لیکن یہاں پر ہر وہ بات کی جاتی ہے کہ جو ہمارے حق میں ہو وہ بات کریں گے، جو ہمارے خلاف ہو اس سے ہم بچے رہیں گے. ناظرین میں محمود خان اچکزئی کا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کچھ مہینوں میں کچھ علاقے پاکستان سے کہہ دیں گے کہ آپ کا اب کوئی بھروسہ نہیں، آپ آئین بناتے ہیں بگاڑتے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ نیا عمرانی معاہدہ دستخط کرو، ایک نئی آئین ساز اسمبلی بناؤ. یعنی کہ ان کے اس بیان کو سامنے رکھا جائے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پاکستان کے مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اب وہ ٹکڑے کیا صوبائی سطح پہ ہونے جا رہے ہیں یا ملکی سطح پہ ہونے جا رہے ہیں؟ خیر، ان کے بیانات تو اس طریقے سے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. محمود خان اچکزئی کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے اکبر ایس بابر نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کے بیان سے بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص جب اقتدار میں ہوتا ہے تو نہ آئین خطرے میں ہوتا ہے اور نہ ہی پاکستان. شرط صرف یہ ہے کہ پورا خاندان اقتدار کے مزے لوٹے، اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو اے پی ڈی ایم اے سے لے کر پی ڈی ایم اور اب تحفظ آئین کے نام سے کسی نہ کسی سیاسی اتحاد کا حصہ بن کر اپنی ملک دشمنی سیاست کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کا صاحب کا جو یہ بیان ہے کہ خطرہ ہے 2-4 ماہ بعد پاکستان کے کچھ علاقے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں، کیا آپ بھی ان کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں یا پھر وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی باتیں اس وقت کر رہے ہیں؟ اب ناظرین ایک مختصر سی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ کل اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے جو کل کا اعلامیہ ہے وہ سامنے آیا. پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز اور اسٹیک ہولڈرز، ان تمام کو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ باور کرایا گیا کہ آپ تمام جو تنظیمی عہدیداران ہیں، چاہے ٹکٹ ہولڈر ہیں، چاہے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، آپ تمام نے کل آنا ہے اور اپنے ساتھ کم از کم 30 افراد کو لے کر آنا ہے. اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ کل دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہوں گے، اور جب تک وزیراعظم عمران خان صاحب کا پیغام ان قوم تک نہیں پہنچایا جاتا ہم پرامن طور پر وہیں موجود رہیں گے. یعنی کہ کل ان کی کوشش یہ ہے، یہ جو اعلامیہ ہے اس کے مطابق 10,000 افراد جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ سکتے ہیں، اور 10,000 افراد کا مطلب ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کل آنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر کل کیا ہوگا
کیا کوئی احتجاج کی صورتحال پیدا ہوگی؟ اب یہ اگر دھرنا دیتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ اس پر کیا ریئیکٹ کرے گی؟ کیونکہ وہ کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہتے کسی طرح کا بھی پی ٹی آئی کہیں پر بھی کوئی اس طرح منظم کوئی کارروائی کرے یا پھر جلسے جلوس کرے یا ریلیاں کرے یا احتجاج کرے. لیکن اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل طور پر فارم میں نظر آتی ہے. تو کل اٹیالہ جیل کے باہر کیا ہوگا یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.